بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حملے مسلسل ہو رہے ہیں اور خطرناک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور، وہاں پر ایک خودکش بمبار پکڑا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بڑی تباہی سے پاکستان کو بچا لیا ہے۔ لیکن دوسری طرف بنوں میں مختلف پولیس چوکیوں پر دہشت گردوں نے حملے کیے ہیں۔ بنوں میں بیک وقت، ایک ہی وقت میں، ایسا لگتا ہے جیسے کوارڈینیٹڈ ہوں، 3 پولیس چوکیوں پر دہشت گردوں نے حملے کیے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کس طرح سے یہ حملے تیز ہو رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں۔ روزانہ کوئی نہ کوئی حملہ ہو رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پر۔ ابھی اس کی تفصیل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بنوں میں بیک وقت 3 مختلف جگہوں پر پولیس پر دستی بم حملے، 2 پولیس اسٹیشن اور 1 چوکی پر حملے کیے گئے۔ اہلکار محفوظ رہے۔ پولیس کی فوری کارروائی پر دہشت گرد فرار۔ پولیس اور حملہ آوروں کے درمیان 20 منٹ مقابلہ جاری رہا۔ اندازہ لگائیے۔ ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ اب لوگوں نے خود اسلحہ اٹھا لیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے علاقے کی حفاظت اب خود کریں گے۔ نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے خوجڑی پولیس چوکی پر 2 ہینڈ گرینیڈ سے حملہ کیا۔ بیک وقت 2 تھانوں اور 1 پولیس چوکی پر دہشت گردوں نے بنوں میں حملہ کیا تھا اور اس میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے یہ حملے کیے ہیں۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ حملہ آوروں کی تلاش شروع کر دی ہے پولیس نے اور علاقے میں سیکورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ اس واقعے کے بعد گاؤں کے لوگوں نے بھی چوکی کی حفاظت کے لیے خود کو مسلح کر لیا اور اعلان کیا کہ خوجڑی پولیس چوکی کی حفاظت علاقے کے مشران کریں گے۔ پولیس کے مطابق بنوں کے بکاخیل پولیس اسٹیشن پر، غوری والا پولیس اسٹیشن پر بھی حملے کیے گئے جہاں فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ پولیس کے مطابق دہشت گردوں نے 3 مختلف مقامات پر بیک وقت حملے کیے جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ یعنی تینوں ایسے لگ رہا ہے کہ کوارڈینیٹڈ تھے، بیک وقت یہ حملے کیے گئے ہیں۔ پولیس اور سیکورٹی ادارے حملہ آوروں کی تلاش میں اور علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ عوام نے پولیس کے ساتھ تعاون کا اعلان کیا ہے تاکہ دہشت گردوں کے عزائم کو ناکام بنایا جا سکے۔ اسی طرح سے جو لاہور کی اگر بات کریں، پاکستان کا دوسرا بڑا شہر، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ لاہور بڑی تباہی سے بچ گیا ہے۔ یہ اللہ کا خاص فضل اور کرم ہے۔ کلدم تحریک طالبان کا خودکش بمبار گرفتار۔ برکی روڈ کے قریب سی ٹی ڈی کی کارروائی، خودکش بمبار سے خودکش جیکٹ، بارودی مواد برآمد، 1 دہشت گرد زخمی حالت میں فرار۔ یہ ترجمان یہ بتا رہے ہیں۔ اچھا، یہ خفیہ اطلاع پر یہ سارا آپریشن کیا گیا تھا اور اس طرح سے یہ گرفتاری عمل میں آئی ہے۔ اللہ نے پاکستان کو بڑی تباہی سے یہ بچایا ہے۔ اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر یہ ہے یورپ میں جو مقیم پاکستانی ہیں ان کے لیے، کیونکہ یورپ میں مقیم پاکستانی سوشل میڈیا کی وجہ سے ڈیپورٹ ہو رہے ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑی عجیب صورتحال ہے کہ یورپ کے مختلف ممالک میں، تقریباً سارے یورپ میں قوانین بڑے سخت کر دیے گئے ہیں اور آپ صرف سوشل میڈیا کے استعمال پر ہی جیل جا سکتے ہیں اور آپ کو ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ سینکڑوں پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کیا گیا ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ کوئی پوسٹ کرنا یا حتیٰ کہ کسی ایسی جگہ پر کسی فیس بک اکاؤنٹ پر جانا، اس کو کھولنا دیکھنا جو بین ہے، کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں، وہ دادل جا کر کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، کھل نہیں رہا تھا یہ لنک، ہم نے کھول کر دیکھا ہے، صرف ہم نے کچھ کیا نہیں ہے، ہمارا کسی جماعت سے تعلق نہیں ہے اس طرح سے۔ تو جس کو ان کا قانون کہہ رہا ہے شدت پسند جماعت ہے، مذہبی جماعت ہو، کوئی بھی آپ اس طرح کا پھیلا رہے ہیں، ان کے مطابق پاکستان میں شاید وہ جرم نہ ہو، لیکن کچھ ایسی جماعت جو ان کی نظر میں شدت پھیلا رہی ہے، تو یورپ میں صرف اس کی بات کرنا، اس کی ویب سائٹ کھولنا کہہ لیں، اس کو ڈسکس کرنا یا میسج شیئر کرنا، کوئی اس حوالے سے کوئی پوسٹ آئی ہوئی ہے تو وہ بھی جرم بن چکا ہے۔ تو لہٰذا وہاں پر مقیم پاکستانیوں کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قانون کے مطابق اگر آپ کو قانون کا نہیں پتا تو یہ کوئی آپ کا ڈیفنس نہیں ہے۔ آپ دفاع میں یہ نہیں کہہ سکتے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، نہیں کہ جی مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ یہاں پر جرم ہے، تو تب بھی سزا ملتی ہے۔ تو ایک طرف جیل ہو رہی ہے، دوسری طرف ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے، جیل کے علاوہ بھی کچھ مہینے جیل میں رکھ کے پھر ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ واقعات کافی زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں کہ صرف سوشل میڈیا کے استعمال پر کہ پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے، اور اس میں یہی کہ کوئی پوسٹ تھی وہ شیئر کیا، صرف ان کے پیج پر گئے ہیں اور وہاں جا کر کچھ دیکھا ہے یا کوئی بات کی، ڈسکشن کیا ہے۔ خاتون کو بھی کیا گیا ہے جو کسی واٹس ایپ گروپ کی شاید ایڈمن تھی، وہ بھی ان میں شامل ہیں۔ تو اس لحاظ سے کئی لوگوں کو ڈیپورٹ مسلسل کیا جا رہا ہے۔ بحریہ ٹاؤن کراچی کے خلاف کارروائی، تمام کمرشل پلاٹس منجمد کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ سلسلہ رک نہیں رہا، کارروائی کا کہا جا رہا ہے۔ ابھی تک یہ کہا گیا کہ ملک ریاض کو بھی واپس لایا جائے گا، یہ کئی دفعہ بات کر چکے ہیں عطا تارڑ صاحب وزیر اطلاعات، لیکن ایسا تو کچھ نہیں ہوا۔ البتہ بحریہ ٹاؤن کراچی کے خلاف کارروائی کر کے تمام کمرشل پلاٹس منجمد کیے گئے ہیں۔ بحریہ ٹاؤن کراچی اتنا بڑا ہے جیسے ایک شہر ہو، اور وہاں پر ڈی جی نیب نے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ نیب حکام نے بحریہ ٹاؤن انتظامیہ سے پلاٹس کی تفصیلات بھی طلب کر لیں۔ منجمد 10,000 سے زائد کمرشل پلاٹس کی مالیت اربوں روپے ہے
بلکہ اس سے بھی شاید زیادہ مالیت پر بحریہ ٹاؤن کراچی کا موقف لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب اس پر ملک ریاض صاحب جب بھی اس طرح کی کارروائی ہوتی ہے وہ کوئی نہ کوئی ٹویٹ کرتے ہیں, اپنے جواب میں کہتے ہیں کہ مجھ پر دباؤ ہے, میں گواہ نہیں بنوں گا, یہ نہیں کروں گا, وہ نہیں کروں گا, جو مرضی کر لے, میں نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا ہے لیکن میرے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے, یہ بڑا غلط ہے. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور اب ایک دفعہ پھر ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے, دیکھتے ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں. اور القادر ٹرسٹ میں جس کی زمین کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دی تھی یونیورسٹی کی, تو اس بارے میں بھی یہ کہ جی وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں, وہ نہیں بن رہے, تو اس لیے ان کے خلاف یہ ہو رہا ہے. ویسے اب کوئی فائدہ نہیں ہے, کیس جس سٹیج پر ہے اب گواہی اس طرح سے نہیں آ سکتی. ہاں نئے سرے سے کیس بنانا ہو اور کچھ کرنا ہو تو اور بات ہے, باقی اس کیس میں بھی جان نہیں ہے. تو ملک ریاض صاحب کے بقول کہ ان پر اس لیے پریشر ڈالا جاتا ہے, لیکن وہ کہہ چکے ہیں, یہ خبر ہم آپ کو دے چکے ہیں کہ بڑے بڑے ان کے نام ہیں, پھر میں سب کے بتاؤں گا. کچھ پوڈ کاسٹ بھی وہ ریکارڈ کر چکے ہیں, اس کی کسی وقت ایک قسط آ سکتی ہے, شاید وہ روک لیا, لیکن انہوں نے چیزیں ریکارڈ کر کے بتا دی ہیں کس کے ساتھ انہیں کیا کیا فیور کی ہوئی ہے. بہت کچھ کیا ہوا ہے. شریف خاندان, زرداری خاندان دونوں کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں. پھر یہ بحریہ ٹاؤن کی زمین ہے, اس پر جو سارا کیس بنا وہ سندھ گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے یہ ساری زمین دی گئی تھی, سرکاری زمین ان کو جس طرح تبادلے پر اونے پونے داموں ان کو دے دی گئی, اور بنجر زمین ان کے مقابلے پر لی گئی. یہ بحریہ ٹاؤن کو جب دی گئی تھی زمین. اس کے علاوہ امریکہ سے پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر نہیں ہے, حالانکہ بندہ بھی پکڑ کے دے دیا ہے, دہشت گرد بھی پکڑ کے دے دیا ہے. پھر بھی نیو یارک ٹائمز پٹ پاکستان ان پرپوزڈ اورنج لسٹ آف ٹرمپ administration where only citizens holding business visas would be allowed and not those with immigrant or tourist visa. اب نیو یارک ٹائمز کے مطابق ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے پاکستان کو ان ممالک میں شامل کر دیا ہے کہ جہاں کے لوگ صرف بزنس ویزا پر امریکہ آ سکتے ہیں, ٹورسٹ یا وزٹ ویزا پر ان کو امریکہ آنے کی اجازت نہیں ہوگی. پاکستان کو ان ممالک میں شامل کر دیا گیا ہے. یہ نیو یارک ٹائمز کی خبر ہے, یہ بھی ایک تشویشناک بات ہے. آخر میں سنیے نجم سیٹھی صاحب کو. نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں وزارت داخلہ اور بلوچستان حکومت اور چند اور وزارتیں وزیر اعظم کے کنٹرول میں نہیں ہیں. ویسے ان کے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے, ہے کیا؟ تو نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کئی اہم وزارتیں شہباز شریف کے کنٹرول میں بالکل نہیں ہیں. بلوچستان کی حکومت کو فوج کنٹرول, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کرتی ہے, ان کے یہ ہے, اور اس میں کوئی برائی نہیں کیونکہ وہاں سیکورٹی رسک ہے, اس لیے وہ حکومت اسٹیبلشمنٹ ہی کو چلانی پڑ رہی ہے. نجم سیٹھی نے سیکورٹی رسک کو بنیاد بنا کر کہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو ہی وہاں پر کرنا پڑے گا, یہ مجبوری ہے. تو اب یہ ان کے الفاظ بھی سن لیجئے. نے اس کے برخلاف جواب دیا جب ان سے یہ سوال کیا گیا 12 مارچ کو. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا کہا؟ جی ظاہر ہے کہ اب اور وہ کیا کہیں گے, میرا خیال ہے اس میں کیا میں نے تبصرہ کرنا, یہ ملی جلی بات ہے. کچھ منسٹریز جو ہیں وہ ڈائریکٹلی کنٹرول کی جا رہی ہے کہیں اور سے, اور کچھ منسٹریز جو ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں. ابھی تو یہ تو مذاق ہی بن گیا نا کہ انٹیریئر منسٹری از ناٹ ود پرائم منسٹر, اور بلوچستان کی حکومت بھی جو ہے وہ پرائم منسٹر میں اس میں بہت کم رول ہے اس میں. وی آل نو دیٹ یہاں سے انٹیریئر منسٹر مفتی صاحب اٹھا کے لے کے وہاں جا کے چیف منسٹر بنا دیا. یعنی نگران وزیر داخلہ تھے, ان کو سراج بٹی کو جا کے سی ایم بنا دیا. تو ہمیں پتہ ہے یہی سب کچھ کافی عرصے سے ہو رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے نا because there's an Indian hand there, because there's an insurgency there. اگر insurgency نہ ہو تو then there's no problem, but the problem arises because there is an insurgency that is backed by foreign powers اور basically foreign countries is hostile to you. تو ظاہر ہے آپ کی national security establishment involved ہو جاتی ہے. So it's understandable. اچھا مگر جو problem یہی آ رہا ہے کہ کیا are they dealing with this insurgency the right way or not? And so I think that's what we have to. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مجبوری ہے کہ وہاں کنٹرول اسٹیبلشمنٹ کا ہے, حالات ہی وہاں پر ایسے ہیں, پھر باہر کی فورسز ہیں جن کی وہاں انوالومنٹ ہے, جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ جناب اب تک کی کچھ اہم اپڈیٹس ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے کچھ اور اپڈیٹس کے ساتھ. خاص طور پر عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کریں کہ جب سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ عمران خان کو پیش کیا جائے, تب سے حکومتی ایوانوں میں تھرتھلی مچی ہوئی ہے. اس کی بات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تفصیل سے کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.